رسول اللہ من بعد علل الحدیث ابن ابی حاتم کا بھی آپ میرے بھائی مطالعہ مدراسہ مذاکرے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب بندہ کسی فن میں داخل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ جی شیخنا روح اللہ صاحب، حدیث نمبر 35 اور 36 پر کیا دراسہ آپ نے پڑھا، کیا خلاصہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 35 ہے وسألت ابی عن حدیث رواہ قبیصۃ عن سفیان عن الاغر عن خلیفۃ بن حسین عن ابی عن جدہ قیس بن عاصم انه اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم فامره ان يغتسل بماء وسدر قال ان هذا خطأ اخطأ قبيصة في هذا الحديث انما هو الثوري عن الاغر عن خلیفۃ بن حسین عن جده قیس انه اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليس فيه ابوه۔ اس حدیث کو ہم نے ڈھونڈا تو وسألت ابی عن حدیث رواہ قبیصہ، تو ابن ابی حاتم نے اپنے باپ سے ابو حاتم سے قبیصہ کی احادیث کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اس کو تہذیب التہذیب میں ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ ابن ابی حاتم فرماتا ہے وقال ایضا سألت ابی عن قبیصة وابی حذیفة فقال قبیصة احلى عندي وهو صدوق ولم ارى من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبیصة۔ تو یہ اس کی وضاحت ہے کہ قبیصہ کے بارے میں ابن ابی حاتم کا سوال اپنے باپ ابو حاتم رحمہم اللہ سے وہ نقل ہے، ابن حجر نے تہذیب و تہذیب میں نقل کیا ہے۔ پھر وہ آگے حدیث کے بارے میں فرماتا ہے عن سفیان عن الاغر عن خلیفۃ ابن حسین عن جد قیس انہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حدیث ہے۔ پھر اسی حدیث کو نقل کیا ہے امام احمد نے بھی نقل کیا ہے، امام ابو داود نے بھی نقل کیا ہے، امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، اور اس طرح امام ابو داود ابن نسائی نے بھی نقل کیا ہے، امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔ امام نسائی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کتاب الطہارہ میں۔ حدیث نمبر ہے یہ یہاں پر امام نسائی نے حدیث نمبر 188 نمبر حدیث سے امام نسائی نے نقل کیا ہے کہ اخبرنا عمر بن علی قال حدثنا یحییٰ حدثنا سفیان عن الاغر وهو ابن صباح عن خلیفۃ بن حسین عن قیس بن عاصم انه اسلم فامره النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يغتسل بماء وسدر۔ اور اسی حدیث کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور یہ ہے حدیث نمبر ہے 205۔ حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن الاغر بن صباح عن خلیفۃ بن حسین عن قیس بن عاصم انه اسلم فامره النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يغتسل بماء وسدر۔ وقال ابو عیسیٰ، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ھذا حدیث حسن لا نعرف الا من هذا الوجه۔ اور اسی حدیث کو پھر امام احمد رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو نقل کیا ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 20611۔ حدیث نمبر ہے 20611۔ اس میں ہے کہ حدثنا وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن الاغر عن خلیفۃ بن حسین عن جدہ قیس بن عاصم انه اسلم فامره النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يغتسل بماء وسدر۔ اور ایک تحقیق کے مطابق اسنادہ صحیح کا حکم یہاں پر لگا ہے اس حدیث پر۔ اور اسی حدیث کو امام ابو داود نے بھی نقل کیا ہے۔ امام ابو داود نے حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر ہے امام ابو داود کا، امام ابو داود نے بھی اسی حدیث کو نقل کیا ہے کہ حدثنا محمد بن کثیر العبدی اخبرنا سفیان حدثنا الاغر عن خلیفۃ بن حسین عن جدہ قیس بن عاصم قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اريد الاسلام فامرنی ان اغتسل بماء وسدر۔ تو ان چاروں کتب نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اب دوسری حدیث ہے حدیث نمبر 35 میں فائدہ ہوا، کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ علل کی کتاب پہلے نہیں پڑھی تھی، اب پڑھی ہے، پھر دراسہ کیا، مزید چیزیں، کیا فائدہ ہوا؟
فائدہ یہ ہوا کہ اس میں خطائی واقع ہوئی ہے. یہ حدیث ابن ابی حاتم نے بھی فرمایا ان هذا خطأ اخطأ قبیصة في هذا الحديث انما هو الثوری عن الاغر. یہ امام ثوری نے نقل کیا ہے اغر سے, اور یہاں پر سفیان کا لفظ آیا ہے کہ عن سفیان عن الاغر, سفیان نے اغر سے نقل کیا ہے جو خطا ہے. اور اصل میں جب دراصل کیا تو پتہ چلا کہ یہ سفیان نہیں ہے بلکہ یہ اصل میں ثوری نے نقل کیا ہے اغر سے. اور اس کے بعد 36 نمبر حدیث ہے وسمعت ابا زرعة يقول حديث سمعان في بول الاعرابي في المسجد عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احفروا موضعه قال هذا حديث ليس بقوي. وسمعت ابا زرعة, اب ابن ابی حاتم نے ابا زرعہ سے یہ حدیث سنی ہے سمعان کی. سمعان یہ کون ہے؟ تو جرح و تعدیل اور اس طرح تہذیب و تہذیب اور لسان المیزان میں نے اس کو ڈھونڈا تو لسان المیزان میں بھی اس کا حوالہ مجھے ملا, اس میں بھی بتایا گیا تھا. وہ صفحہ نمبر غلط ہو گیا. ہاں سمعان کہ یہ ہے سمعان ابن مالک الاسدی ہے, سمعان ابن مالک الاسدی. لسان المیزان کی جلد نمبر 3 میں ہے سمعان ابن مالک عن ابی وائل قال ابو زرعة ليس بالقوی. تو یہ ابو زرعہ کا جو قول ہے یہ ابن ابی حاتم کا نقل کیا ہے لسان المیزان میں ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی کہ لیس بالقوی. عن ابی وائل عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال احفروا موضعه. تو حدیث تو اگرچہ صحیح ثابت ہے کہ اعرابی بانڈچی آیا تھا اور اس نے مسجد میں بول کیا تھا, لیکن پھر اس میں یہ الفاظ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کیا ہو کہ اس جگہ کو کود کر اس کی مٹی نکال لو, تو یہ والے الفاظ ایسی حدیث یہ صحیح ثابت نہیں ہے, بلکہ صحیح حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کیا تھا کہ اس جگہ پر پانی پھینک دو اور اس پر پانی ڈالا جائے, تو یہی اس کی طہارت کا طریقہ ہے. اور یہ مٹی نکال کر اس جگہ کی وہ پھینک کر باہر نکالنا یہ والی حدیث صحیح نہیں ہے جیسے دراجے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. تو امام ابو زرعہ نے بھی اس حدیث پر لیس بقوی کا حکم لگایا ہے اور ابن ابی حاتم نے بھی لیس بقوی کا حکم لگایا ہے. جی شیخنا آپ کی کون سی حدیثیں تھیں؟ ہاں 33 اور 34 پر دراسہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا جو حدیث ہے جو 33واں روایت ہے اس کا یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ سألت ابی عن حدیث رواہ زہیر عن ابن جحادة عن عمرو بن دینار عن عطاء بن يسار عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الغائط فأتي بطعام فقال رجل ألا نأتيك بوضوء قال أريد الصلاة. یہ حدیث ہے جو روایت ہے زہیر سے, وہ ابن جحادہ سے روایت کرتا ہے, عمرو بن دینار سے, وہ عطاء ابن یسار سے, وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. لیکن جب عبد الرحمن ابن ابی حاتم سے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ حدیث اس طرح ہے, اس ابن ابو حاتم نے اس کو بولا هذا خطأ, یہ خطا ہے. لیکن صحیح روایت وہ ہے انما هو عمرو بن دینار عن سعید بن الحویرث عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصل ابن عباس کا روایت ہے. وہ اس میں قلت ابن ابی حاتم کہتا ہے میں نے اپنے ابو کو کہا الوہم من زہیر, اس میں جو راوی زہیر ہے اس سے وہم ہوا ہے. لیکن ابن ابی حاتم نے اس کے کہا لا هو ابن جحادہ, وہم جو واقع ہوا ہے وہ ابن جحادہ سے. قلت لأبی من این اصلہ, ابن جحادہ کس علاقے سے ہے, اس کا اصل کیا ہے؟ تو اس نے کہا, ابن حاتم نے کہا کوفی ثقۃ صدوق مثل عمرو بن قیس و ابی خالد دلانی. اس حدیث کے فائدہ یہ ہے کہ ہم کو راجح و مرجوح کا فتح پہنچا کہ اس حدیث میں جو وہم جحادہ سے
زہیر سے نہیں ہوا، جوہادہ سے ہوا، اس کے حدیث جو جوہادہ کے طریق سے نقل ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اور اس میں دوسرا یہ ہے کہ سعید بن الحویرث ہے، اور اس میں صحیح روایت میں عطا ابن یسار نہیں ہے، صحیح روایت میں سعید بن الحویرث کا روایت ہے۔ اور 34 روایت وہ ہے کہ وسألت عن ابی عن اختلاف حدیث، میں نے اپنے باپ عبدالرحمن ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا عن اختلاف حدیث عمار ابن یاسر، کہ عمار ابن یاسر جو تیمم کے بارے میں جو حدیث ہے اس میں اختلاف ہے، بعض روات دوسری سندوں میں نقل کرتا ہے اور بعض دوسرے، وما الصحیح منها، اس روایتوں میں صحیح روایت کون سی ہے؟ فقال ابن ابی حاتم نے کہا رواہ الثوری عن سلمۃ عن پہلا بات یہ کرتا ہے کہ اس کا پوری سندی ابن ابی حاتم اکٹھا کرتا ہے، پھر اس پر حکم لگاتا ہے۔ اول روایت ہے رواہ الثوری عن سلمۃ عن ابی مالک الغفاری عن عبد الرحمن بن ابزہ عن عمار النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورواہ شعبہ عن الحکم عن زر عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ عن عمار النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول اس کا سندی اکٹھا کیا ہے، ورواہ شعبہ عن سلمہ عن زر عن ابن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ عن عمار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورواہ حسین عن ابی مالک قال سمعت عمار يذكر التيمم موقوفا قال ابی الثوری احفظ من شعبہ۔ لیکن ابو حاتم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو روایت ثوری کا ہے وہ احفظ ہے شعبہ کا روایت سے۔ اس نے کہا ہے کہ جو روایت تیمم کے بارے میں نقل ہے ثوری کا وہ احفظ ہے شعبہ سے۔ قلت لابی فحدیث حسین عن ابی مالک، اس نے کہا کہ تیسری سند میں جو حدیث نقل ہے وہ کیسا ہے؟ قال الثوری احفظ ويحتمل ان يكون سمع ابو مالک من عمار، اس نے کہا کہ یہ بھی صحیح ہے لیکن ثوری احفظ ہے ابو مالک سے، کلاما غیر مرفوعا ويسمع مرفوعا من عبد الرحمن بن ابزہ عن عمار النبی صلی اللہ علیہ وسلم القصہ۔ قلت فابو مالک سمع من عمار شيئا، عبد الرحمن بن ابی حاتم اپنے باپ سے پوچھتا ہے کیا ابو مالک عمار سے سماع ثابت ہے؟ قال ما ادری ما اقول لك قد روى شعبہ عن حسین ابی مالک سمعت عمار ولو لم يعلم شعبة انه سمع من عمار ما كان شعبة يروي وسلمة احفظ من حسین۔ اس نے کہا جو روایت ثوری کا ہے وہ خلاصتاً صحیح ہے۔ قلت ما تنكر ان يكون سمع من عمار وقد سمع من عباس، لیکن عبد الرحمن ابن ابی حاتم اتنا حریص ہے کہ اپنے باپ سے بار بار پوچھتا ہے ما تنكر ان يكون سمع من عمار، قال بين موت ابن عباس وبين موت عمار قریب من 20 سنہ، عمار ابن عباس کے نزدیک وہ جو موت واقع ہے ابن عباس کے وہ 20 سال ہے۔ وسألت، بس وہ دوسرا حدیث ہے، لیکن اس سے خلاصہ یہ ہوا کہ جو تیمم کے بارے میں ثوری کا حدیث ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ ابن ابی حاتم نے کہا ہے الثوری واحفظ من شعبہ۔ اب فائدہ کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ ہم کو راجح و مرجوح علل جو بحث ہے، وہ ایک نقطہ نظر بحث ہے، جو گہرا ہوا بحث ہے، وہ ہم کو پتہ لگ گیا کہ اس حدیث کا ساری طرق جمع کرنا، جس طرح کہ ابن ابی حاتم کے اس 4 سندی اکٹھا کیا پھر حکم لگائے، راجح و مرجوح کو معلوم ہے۔ جی شیخنا، آپ کا حدیث نمبر کون سا تھا؟ 32۔ ہاں شاباش۔ 31 نمبر حدیث سے بہت بڑا ہے، میں اس کو چھوڑ دوں گا اور 32 پر تھوڑا سا تجزیہ کروں گا۔ عبد الرحمن جو ہے اپنے باپ اور ابو زرعہ سے پوچھ رہا ہے وسألت ابی و ابا زرعۃ عن حدیث، ایک حدیث کے بارے میں جس کو کس نے روایت کے؟ رواہ عثمان بن ابی شیبۃ عن شریک عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا قام احدکم من اللیل فلیستاکا فقال، یہ دونوں کہہ رہے ھذا وہم، یہ وہم ہے، انما هو الاعمش، بے شک یہ اعمش تھا، عن سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن عن علی موقوف انه كان يقول قلت لهما فالوهم ممن، جب میں نے اسے پوچھا کہ وہم کس سے ہے تو ہوا قال، تو دونوں نے کہا کہ یحتمل، احتمال رکھتا ہے کہ ان یکون من احدہما، ایک سے ہوگا، قلت یعنی اما من، یعنی کیا مطلب؟ اما من عثمان و اما بن شریک ہو۔ تو اب اس عبد الرحمن کا باپ اور ابو زرعہ نے اس حدیث میں وہم نکالا، وہم اس لیے نکالا کہ کہتا ہے کہ
کہ اما من عثمان و اما من شریک ہو. تو اس وہم کی وجہ سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو دوسرا روایت ہے جس میں روایت وہم نہیں ہے تو وہ صحیح ہو گیا، اور جس میں وہم ہے تو اس کو چھوڑ لیا. تو راجح اور مرجوح کا پتہ اس روایت سے چلا. جزاکم اللہ. جی شیخنا آپ کے تیسرے پر کون سا تھا؟ ہاں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بیان علل اخبار رویت فی الطہارہ. اس میں یہ پہلی جو حدیث لائے ہیں اس باب کے تحت، تو عبد الرحمن ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ روایت ہے، سألت ابا زرعہ، ابو زرعہ سے پوچھتے ہیں عن حدیث، ایک حدیث کے بارے میں. کون سی حدیث ہے؟ اس کی سند یہ ہے، رواہ قبیصۃ بن عقبہ عن الثوری عن خالد الحذاء عن عن ابی قلابہ عن عمرو بن محجل او محجن عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کی سند تھی. حدیث یہ ان الصعید کافیک، یعنی مٹی آپ کے لیے کافی تھی. ولو لم تجد الماء 10 سنین، اگرچہ آپ کو 10 سال ہی پانی کیوں نہ ملے. فاذا اصبت الماء، اگر پانی مل جائے، فاصبه بشرتک، پھر وہ جو ہے اسے نہا لو اور اپنے جسم کو پانی پہنچاؤ. ابو زرعہ رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں ھذا خطأ، یہ غلطی ہے. کیا غلطی ہے؟ اخطأ فیہ قبیصہ، قبیصہ نے غلطی کی ہے. اب یہ بھی تعین ہوگی کہ اس راوی نے غلطی کی ہے. غلطی کیا تھی؟ انما ہوا ابو قلابہ عن عمرو بن بجدان، عمرو بن بجدان تھے، نہ وہ محجل تھا نہ وہ محجن تھا، وہ عمرو بن بجدان تھا. عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ انہوں نے اپنی کتاب علل ابن ابی حاتم میں یہ دراسہ پیش کیا تھا. اب اس دراسہ کو مزید میں نے کتب میں تلاش کیا تو امام دارقطنی کی اس سے موافقت مجھے مل گئی. تو وہ اس طرح فقال لما سئل، یعنی جب دارقطنی سے اس متعلق پوچھا گیا عن حدیث عمرو بن بجدان عن ابی ذر، تو امام دارقطنی کہتے ہیں یرویہ ابو قلابہ عن عمرو بن بجدان واختلف عنہ. تو ابو قلابہ جو ہے عمرو بن بجدان سے روایت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اختلاف پایا گیا روایات میں، تو ان سے بھی یہ کلام ملتا ہے. انہوں نے کہا کہ وعن ابی قلابہ عن رجل لم یسمیہ عن ابی ذر. یہ جو روایت ہے، ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے، کہتے ہیں فرواہ خالد الحذاء عن ابی قلابہ عن عمرو بن بجدان عن ابی ذر ولم يختلف اصحاب خالد عنہ. اصحاب خالد جو ہیں ان کا اختلاف اس متعلق نہیں ہے. ابو ایوب سختیانی کہتے ہیں عن ابی قلابہ وعن ابی قلابہ عن رجل لم یصبہ عن ابی ذر. انہوں نے ابو ایوب سختیانی نے یہ روایت بیان کی ہے ابی قلابہ سے اور ابو ذر کے درمیان انہوں نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ جس کا نام نہیں تھا. پھر اسی طرح رواہ عبد الرزاق عن الثوری عنہما فضبطہ وبین قول کل واحد منہما عن صاحبہ وآتا بالصواب. عبد الرزاق نے ان دونوں راویوں کے درمیان جو راوی تھا اس کے بارے میں بتایا. وتابعہ علی ذلک ابراہیم بن خالد عن الثوری عن ایوب وخالد وبین کل واحد علی الصواب ورواہ ابو داود. تو اسی طرح ابو قلابہ سے ایک اور روایت مرسل بھی ملتی ہے اسی جو ہے سند کے متعلق، یعنی مرسل بھی یہ حدیث پائی جاتی. یہ مجھے بحث ملی ہے منہج الامام دارقطنی فی نقد الحدیث فی کتاب العلل، یہ یوسف الداودی کی کتاب ہے، معاصر ہے. اب پھر اس کے متعلق میں نے مزید تخریج دیکھی ہے تو تخریج اس کی موسع مجھے مل گئی کہ ایک تو یہ حدیث تاریخ کبیر میں معلق موجود ہے، اسی طرح امام بزار نے اپنی مسند میں اس کو ذکر کیا ہے، دارقطنی کی سنن میں موجود ہے، خطیب کی فصل والوصل میں الفصل للوصل میں ہے، من طریق دارقطنی رواہ الخطیب فی الفصل للوصل. امام خطیب نے دارقطنی کی سند سے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے. اب بخاری کی جو روایت ہے اس میں یہ آیا کہ عن عمرو بن محجن تاریخ کبیر میں عن ابی ذر، تو اور پھر روایت البزار جو تھی اس میں ہے عن عمرو بن محجن او محجن کذا عن ابی ذر. تو اسی طرح مسند البزار میں یہ آیا تھا، دارقطنی میں یہ ہے عن محجن او ابی محجن عن ابی ذر. یہ اس طرح کے اختلافات پائے گئے ہیں. تو امام بزار کا اس کے اوپر تذکرہ یہ ہے وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي ذَرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. کہ امام بزار کہتے ہیں اپنی سند سے کہ یہ جو کلام ہے یہ ہمیں اسی سند میں ملتا ہے اور کسی سند میں اس طرح کا کلام موجود نہیں ہے. اسی طرح امام بخاری کہتے ہیں وقال بعضهم ابن محجن وهو وهم.
ابن محجن کا جو لفظ ہے یہ وہم ہے، امام خطیب امام بخاری کہتے ہیں۔ اور پھر جو ہے امام خطیب بغدادی نے وہی ابن معین کا قول جو ہے ذکر کیا، کہتے ہیں اخطأ فی عمرو ابن محجن۔ یہ جو قول ابو زرعہ کا تھا یہ ابن معین کا بھی ہے کہ یہ عمرو ابن محجن نہیں، عمرو ابن بجدان ہے، تو یہ ابن معین کا بھی قول مل گیا، دوسرا قول۔ اچھا، اسی طرح دارقطنی کا بھی ملا اور یہ ابن معین کا بھی مل گیا۔ امام خطیب بغدادی کہتے ہیں رواہ قبیصۃ بن عقبہ عن ثوری عن خالد عن ابی قلابہ عن عمرو بن محجن وقیل عن ابی قلابہ عن محجن و ابی محجن وعن ابی ذر ولم یتابع قبیصۃ علی شیء من هذین القولین۔ تو یہ اس طرح اختلاف بھی پایا گیا ہے۔ اسی طرح عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں، احمد بن حنبل نے مسند میں، ترمذی نے اپنے جامع میں اس سند سے ذکر کیا۔ ابو احمد محمد ابن عبداللہ الزبیری اور اسی طرح ابن حبان نے صحیح میں مخلد ابن یزید سے ذکر کیا۔ سب یہ دونوں راوی جو ہے کس سے روایت کرتے ہیں؟ عبد الرزاق سے، اور زبیدی اور مخلد یہ تینوں جو راوی تھے یہ روایت کرتے ہیں ثوری سے، اور ثوری روایت کرتے ہیں خالد الحذاء سے، اور وہ ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں، اور آگے سند اسی طرح ہے۔ اور اسی طرح یہ دارقطنی کا، ابن معین کا اور امام بخاری کا قول مل جاتا ہے۔ اسی طرح دارقطنی علل میں کہتے ہیں الاختلاف فی هذا الحدیث ورجح ما رجحہ ابو زرعہ ہنا، کہتے ہیں ترجیح اس میں ابو زرعہ کے قول کو ہی ہے کہ جو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ عامر ابن محجن ہے وہ۔ اسی طرح بیان الوہم والایہام میں بھی یہ بحث ہے، الامام ابن دقیق کی جو کتاب ہے اس میں بھی ہے، نصب الرایہ میں بھی ہے، اور آداب الشرعیہ ابن المفلح کی جو کتاب ہے اس میں بھی یہ موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس طرح کے اقوال ابو زرعہ کے علاوہ ابن معین کے، بخاری کے، دارقطنی کے بھی موجود ہیں۔ آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی علل کے بارے میں ایک نے کہہ دیا تو ہم کیوں مانیں، اس نے کیسے کیا، اس کی کیا دلیل ہے، تو اس میں موافقت میں بھی اقوال مل گئے ہیں، اور پھر اس کی دراسہ بھی سامنے آ گیا کس وجہ سے، روات کا اختلاف اور پھر جو ہے اسانید کا اختلاف۔ جی شیخنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 39 نمبر حدیث ہے اور 40 نمبر ہے، دو حدیث میرے اوپر حوالے کی ہیں، اس کو میں وضاحت کرتا ہوں۔ وسألت أبا زرعة عن حديث رواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو داود عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی وہ اپنے استاد سے ابا زرعہ سے نقل کرتے ہیں اس حدیث کے بارے میں جو روایت کیا ہے یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ، اور دوسرا ابو داود نے کہ شعبہ سے روایت کیا ہے، شعبہ نے حبیب بن ابی زید سے، اس نے عباد بن تمیم سے، وہ اس نے اپنے چچا سے عبداللہ بن زید سے، عبداللہ بن زید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے یہ کہ انہ اتی باناء فیہ ماء قدر ثلثی المد فتوضا بہ۔ یہ ایک روایت نقل کیا ہے ابا زرعہ شعبہ کی روایت سے۔ دوسرا روایت ہے ورواہ غندر عن شعبۃ عن حبیب بن زید عن عباد بن تمیم عن جدتہ ام عمارۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دوسری روایت ہے جو غندر کی ہے، اور پہلی روایت جو تھا وہ یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ تھا، اور لیکن اس کی نقل کرنے کے بعد امام عبد الرحمن بن ابی حاتم جو ہے اپنے استاذ کے قول نقل کرتے ہیں کہ فقال ابو زرعہ کہتے ہیں کہ الصحیح عندی حدیث غندر، صحیح جو ہے میرے نزدیک حدیث غندر ہے، یعنی دوسری والی جو روایت ہے غندر شعبہ سے، وہ حبیب بن زید سے، عباد بن تمیم سے، وہ عن جدتہ ام عمارۃ سے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ اتی باناء فیہ ماء قدر ثلثی المد فتوضا بہ۔ یہ امام ابو زرعہ فرماتے ہیں کہ یہ دوسرے والی جو روایت ہے یہ میرے نزدیک صحیح ہے، غندر کی روایت، کیونکہ پہلی روایت جو تھا وہ یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ تھا، اس سے یہ سند صحیح ہے۔ دوسرا 40 والا حدیث وسألت ابی وابا زرعة عن حدیث رواہ علی بن عاصم عن عطاء بن سائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المجدور والمریض اذا خاف على نفسه تیمما۔ یہ ایک روایت نقل کیا ہے ابا زرعہ
उस अली इब्न आसिम से, वो अता इब्न साहिब से, और वो सईद इब्न जुबैर अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से। और दूसरा क़ाल अबू ज़ुरा, इस रिवायत को नक़ल करके अबू ज़ुरा फरमाते हैं कि वरवाहु जरीर ऐज़ना, इसी तरह सनद की तरह जरीर ने नक़ल किया है। फ़क़ाल, वो जरीर कहता है कि अन अताइन अन सईद अन इब्न अब्बास रफ़ाहु, इस हदीस को मरफ़ू नक़ल किया है फ़िल मजदूरी, मजदूर की लफ्ज़ के साथ। क़ाल, फिर ये फरमाते हैं इमाम अबू अब्दुर्रहमान इब्न अबी हातिम रहिमहुल्लाह, इन्न हाज़ा ख़तअन, ये जो फ़िल मजदूर की लफ्ज़ जो मरफ़ू नक़ल किया है ये ख़ता है। अख़्ता फ़ीह अली इब्न आसिम, ये अली इब्न आसिम ने ख़ता किया है इसमें। असल में जो हदीस है वल मरीद इज़ा ख़ाफ़ अला नफ़्सिही तयम्मम, ये है, ये मजदूर लफ्ज़ अली इब्न आसिम से ख़ताई हुई है। असल रिवायत ये मौक़ूफ़ी रिवायत है, वो अबू अवाना से नक़ल करते हैं वरक़ा वग़ैरहिमा अन अता इब्न साइब अन सईद अन इब्न अब्बास मौक़ूफ़ व सहीह। असल में ये सनद जो है ये मौक़ूफ़ है, मरफ़ू हदीस नहीं है। जो मजदूर के लफ्ज़ जो है ये इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु तक मौक़ूफ़ है। इस दोनों हदीसों की नक़ल करने के बाद हमें ये फ़ायदा मिला कि हदीस इल्लत को देखने के बाद हमें दो सनदें देख लें। दो सनदों में एक सनद के अंदर इल्लत थे और दूसरे के अंदर इल्लत नहीं थे। हमको ये जो इल्लत वाला हदीस है उसको तर्क करके दूसरे वाले को ले लिया। 38वां नंबर हदीस, वसअलतु अन अबी हदीस रवाहु उबैदतु अज़्ज़ब्बी अन अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह अर्राज़ी अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला अन ज़िल गुर्रत अत्ताई अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल वुज़ूइ मिन लहमिल इबिल क़ाल तवज़्ज़ऊ। और इसी तरह वरवाहु जाबिर अल-जुअफ़ी अन हबीब इब्न अबी साबित अन इब्न अबी लैला अन सुलैकल गतफ़ानी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हद्दसना सअदवैहि क़ाल हद्दसना अब्बादा तब्नी अल-अव्वाम अनिल हज्जाज इब्न अर्तातु अन अब्दुल्लाह अन इब्न अबी लैला अन उसैदा तब्नी खुज़ैर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल्तु लिअबी फ़अय्युहुमा सहीह। इन दोनों रिवायतों के बारे में अब्दुर्रहमान ने अपने वालिद साहब से पूछा, फ़अय्युहुमा सहीह क़ाल मा रवाहुल आमश अन अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्राज़ी अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला। तो अब इन दोनों हदीसों के बारे में हमने देखा कि दोनों हदीसों को नक़ल किया है मुस्नद अहमद ने। तो हमने जब देखा कि एक हदीस में ये मुआनन है, अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला का मुलाकात नहीं है अन उसैद इब्न खुज़ैरा के साथ, मुस्नद अहमद ने इस सनद को ज़ईफ़ कहा है लिज़ुअफ़ हज्जाज इब्न अर्तात वक़द इख्तलफ़ फ़ीही व अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला लम यस्मा मिन उसैदा इब्न खुज़ैर। और दूसरी जो रिवायत है कि आमश से अन अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह, इस रिवायत को कहा है कि इस्नादुहु सहीहुन, इसलिए कि यह मुत्तसिलुल असानिद में से है, इसका सनद मिल रहा है। और दूसरा जो सनद है वहाँ पर रावी का मुलाकात नहीं हुआ है, वहाँ पर आन से बयान कर रहा है। तो हमको ये फ़ायदा हुआ कि एक सनद जो है वो मुकम्मल है, मुत्तसिल है, और दूसरा सनद मुत्तसिल नहीं है। तो इसी वजह से ज़ुअफ़ का कौल किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुल कितनी हो गई? 42। तो कल मेरे अजीज़ों अगली दो हदीसें इधर से शुरू कर दें, इरफान भाई से अगली दो हदीसें इंशाअल्लाह। बारकल्लाह फ़ीकुम।